نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فقال الله عز وجل في مقام آخر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى صدق الله العظيم. معزز سامعین، انسانی زندگی کے اندر بے شمار مسائل ہیں، اور ہر آدمی کی زندگی کے اندر ہر طرح کے حالات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اچھے برے حالات آتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی کے مسائل نہ ہوں۔ کہیں صحت کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، اور کہیں تعلیم کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی آدمی اپنے سر چھپانے کے لیے چھت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور کوئی اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ زندگی کا بڑا حصہ ان مسائل کو حل کرنے کے اندر اور اس کے لیے مسلسل کوشش تگ و دو کے اندر گزر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی کے قدم قدم پر محتاج ہو، اور انسان کس حد تک محتاج ہے، کس حد تک ضرورت مند ہے، اس کا مشاہدہ ہر آدمی رحم مادر سے لے کر قبر تک کرتا ہے کہ رحم مادر کے اندر بھی وہ کس قدر محتاج ہوتا ہے، جہاں دنیا کے سارے وسائل اور دیگر اسباب کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جہاں صرف اور صرف ایک ہستی اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، جو اس کی ضروریات سے واقف بھی ہے، ضروریات کا انتظام بھی کرتی ہے۔ اور جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس وقت بھی کتنا ضرورت مند اور کتنا محتاج ہوتا ہے کہ نہ خود کھانا کھا سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، اور نہ اپنی
بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، قدم قدم پر وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کے بعد بچپن، جوانی اور بڑھاپے تک زندگی کے یہ سارے مراحل زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے اندر گزر جاتے ہیں، اور زندگی کی بھاگ دوڑ جو ہے یہ انسان کو اس قدر مصروف رکھتی ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی مصروف دوسرا نہیں ہے، میں سب سے زیادہ مصروف ہوں اور سب سے زیادہ کام میرے ہی ہیں، سب سے زیادہ ضروریات بھی میری ہیں، سب سے زیادہ خواہشات بھی میری ہیں۔ اس دنیا کے اندر یہی صورتحال ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، خود بھی ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے انسان ہر وقت کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، دن رات اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، لیکن کتنے مسائل ہیں، کتنے ضروریات ہیں جو پورا ہو جاتی ہیں، اور کتنی ہیں جو کہ پھر بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ تو انفرادی سطح پر ہے، قومی سطح پر آپ دیکھیں تو ملک جو ہیں کبھی دیوالیہ ہو جاتے ہیں، مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کبھی مالی بحران کا شکار ہوتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی بڑی بڑی آفتیں آتی ہیں ملکوں پر بھی، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی دوبارہ گر جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اپنے نقطہ نظر سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان ان مسائل کے حل کے اندر جب ناکامی سے دوچار ہوتا ہے، اسے مایوسی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور نوبت جو ہے وہ خودکشی تک پہنچ جاتی ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں زندگی کے ان مسائل سے تنگ ہو کر خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جس کے اندر ہم اپنے ملکی اخبارات کے اندر یہ نہ پڑھتے ہوں کہ فلاں شخص نے بے روزگاری کی وجہ سے اپنے 3 بچوں اور 5 بچوں سمیت زہر کی گولیاں کھا لیں، اور خود بھی زہر کی گولیاں کھا دی، بچوں کو بھی زہر کی گولیاں دے دی۔ کوئی تاروں سے جھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی خودسوزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا۔ تو ان مسائل کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے انسان کی ناکامی کی، اور اس کی پریشانی اور اس کی مایوسی کی، کہ مایوسی کے اس انتہا تک انسان پہنچ جاتا ہے؟ جبکہ آج کے دور کے اندر تو بڑا ترقی کا دور ہے، وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، ذرائع کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، علاج کے اندر آپ دیکھیں تو نئی نئی صورتیں اور نئے نئے علاج آ رہے ہیں، نئی نئی دوائیاں آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی لا علاج بیماریاں دن بدن نظر آتی ہیں جن کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود کا ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ تم اپنے وسائل، اپنے اسباب اور اپنی ترقی کے تمام تر کوششیں کر کے بھی اگر دیکھ لو تو تم اپنی تدابیر اپنے وسائل کی وجہ سے کی بنیاد پر اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے۔ اور جب بھی انسان نے اپنے خالق اور مالک سے بے نیاز ہو کر، اپنے پیدا کرنے والے سے بے نیاز ہو کر
اپنی زندگی کے مسائل کو از خود حل کرنے کا تہیہ کیا تو یہی چیز اس کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب بنی ہے۔ اس کائنات کے اندر جہاں پر بھی، جس وقت بھی، اور تاریخ کے جس موقع پر بھی کسی فرد نے یا کسی قوم نے اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کر کے اپنے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی تدابیر پر، اپنے مادی اسباب پر بھروسہ کیا، تو وہ ہمیشہ ناکام ہی رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی جو اوقات ہے، اس کی حیثیت ہے، وہ یاد دلاتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہو۔ اور سب سے بڑی محتاجی انسان کی کس معاملے کے اندر ہے؟ وہ ہدایت کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے۔ سب سے بڑی ضرورت جو انسان کی زندگی کی ہے، مادی ضروریات سے سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے، وہ ہدایت کا تحفہ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے والے لوگ اور اس کی طرف رجوع کا درس دینے والے لوگ جو ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور کے اندر پیدا کی، اس لیے کہ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی انسان نے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر دستک دی ہے، تو وہاں سے گمراہی اور ضلالت کے سوا کوئی چیز نہیں ملی اس کو۔ تو ہدایت کا ایک ہی دروازہ ہے جہاں پر ہم دستک دے سکتے ہیں، جہاں پر ہماری زندگی کے مسائل کے اندر ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے، اور اس کی ہماری اجتماعی زندگی کے اندر جو بڑی بڑی مثالیں کہ آج انسان نے اپنے معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ سمجھا ہے کہ سود کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں ہے، اور جب بھی سود کے ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو پوری ریاست، پورا ملک کے اندر جو اس نظام کو چلانے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج اگر ہم سود کو ختم کریں گے تو ہمارا معیشت جو ہے یکدم بیٹھ جائے گی، اور اس کے بغیر ہماری درآمدات، ہماری برآمدات، ہمارے قرضے اور ہمارے بینک اور یہ سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا، اور ہمارا ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ بڑے دلائل دیے جاتے ہیں، عدالتوں کے اندر بھی جو دلائل دیے گئے، اور اس کا نتیجہ اور انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انسان نے اپنے اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر اپنے اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہر آنے والے دن کے اندر وہ دلدل کے اندر پھنس رہا ہے، مزید گہرائی کے اندر گر رہا ہے، اور مہنگائی کا طوفان ہے۔ ہر آدمی ماتم کر رہا ہے مہنگائی کا، اور ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پیچھے وہ سودی قرضے اور سودی نظام ہے سارے کا سارا۔ اتنا شعور اب ہر آدمی کو ہے، اور ہر آدمی یہ بات سمجھتا بھی ہے، لیکن اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اور اس کی دی ہوئی ہدایت کو چیلنج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا، تو صرف اس کا جو خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں،
خودکشیوں کی شکل کے اندر، خود سوزیوں کی شکل میں، اور شکوے اور شکایتوں کی شکل کے اندر، شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو اس سے پریشان نہ ہو۔ ہر انسان اس سے متاثر ہے، اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کا نتیجہ ہے، اس سے سرکشی کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیغام دیا، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ اگر اپنی معیشت کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنے ملک کے مالی نظام کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے مالیات کو درست کرنا چاہتے ہو، تو حلال اور حرام کی تمیز کرو، اور جو ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں ان پر عمل کرو۔ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر یہ باور کروایا کہ از خود جتنی تدبیریں کر لو، تمہاری جو خود ساختہ تدبیریں ہوگی، خود ساختہ حل ہوں گے، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر اللہ سے بے نیازی اختیار کرتے۔ اما من استغنا فانت له تصدی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی بے نیازی کرتا ہے آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں، تباہی اس کا مقدر ہے۔ اما من استغنا فانت له تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی، جو آدمی خود دوڑ کے آ رہا ہے اس ہدایت کی طرف، اس رہنمائی کی طرف، ہدایت کی طرف دوڑ کے آ رہا ہے، وہ ہے اس بات کا مستحق کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کے اوپر نازل۔ تو جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بڑا دانشور ہوں، بڑا عقل مند ہوں، اور آج کا دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کی طرف، قرآن کی طرف، اس کی سنت کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشی معاملات جو ہے کس طرح سے چلائیں، اپنے عدالتی معاملات کس طریقے سے چلائیں۔ عدالتوں کو دیکھ لیں آپ، ہر شخص جانتا ہے کہ سب سے زیادہ گلا سڑا جو نظام ہے اس دنیا کے اندر، وہ ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے۔ انتہائی گلا ہوا اور انتہائی سڑا ہوا نظام ہے، اور جہاں پر نسل در نسل کسی انسان کو انصاف نہیں ملتا، اپنی ساری جمع پونجی، اپنی ساری زمینیں فروخت کر کے، اپنی ساری جمع پونجی فروخت کر کے نسل نسل تک بھی اس کو انصاف نہیں ملتا۔ کسی کی زمین کا تنازع ہو، کسی کے گھر پہ قبضہ ہو جائے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے، یا کسی کا کوئی شخص قتل ہو جائے، تو ساری زندگی اس کی عدالتوں کے اندر انصاف کے لیے گزر جاتی ہے، لیکن انصاف پھر بھی نہیں ملتا اس لیے کہ انصاف جو عدالتوں کے اندر ہے، یہ وہ نظام انصاف نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ انگریز کا دیا ہوا وہ نظام ہے۔ ہمارا جج جس وقت قانون کی بات کرتا ہے تو اس قانون کی بات کرتا ہے جو انگریز کا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا وکیل جس وقت بات کر رہا ہوتا ہے کسی قانون کی، تو اس قانون کی بات کرتا ہے جو کہ انگریز کا دیا ہوا قانون ہے، جو انڈیا کے اندر بھی ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہے، جو بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے، اور جو خود برطانیہ کے اندر بھی ہے۔ تو یہ قانون اس کے حوالے بھی دیتا ہے، اس کے مطابق انصاف کی بات بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کی ہے، اللہ کے قانون سے بے نیاز ہو کر انصاف چاہتے ہیں، اور اس وقت ظلم جو ہے یہ ہمارا مقدر بن چکا ہے کہ زندگی بھر جو ہے ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قانون کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا ہے اس کی سزا اس دنیا کے اندر ہمیں
مل رہی ہے۔ تو یہی دو بڑی مثالیں ہمارے سامنے سبق کے لیے کافی ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے جب بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ کے قانون سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے نظام انصاف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے دیے ہوئے معاشی نظام سے، معاشرتی نظام سے، سماجی نظام سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اس معاشرے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور کتنا وہ دکھی ہو جاتا ہے وہ معاشرہ، کہ وہاں پر سوائے بے چینی کے، سوائے پریشانی کے، سوائے خودکشیوں کے اور کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے آج جس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کہ بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، جب ہم اجتماعی طور پر اس نظام کی طرف، اس قانون کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی اس ہدایت کی طرف، کہ ہمارے بازاروں کے اندر بھی، ہماری منڈیوں کے اندر بھی اگر کوئی تاجر بات کرے تو یہ کہے کہ اللہ نے کیا چیز حلال کی ہے اور کیا چیز حرام کی ہے۔ عدالتوں کے اندر بھی اگر کوئی قانون کا حوالہ دیا جائے تو یہ کہا جائے کہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر بات کی جائے تو وہاں حوالہ یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا قانون ہمارے لیے دیا ہے اور کس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور گھر کے اندر بھی اگر ہوں تو بیوی بچوں اور میاں بیوی کے حوالے سے اپنے تنازعات خود حل کرنے کے بجائے وہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا حقوق دیے ہیں، کیا فرائض دیے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کے ان معاملات کے اندر واقعی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اس کے اندر بے نیازی برتتے ہیں؟ ہم تو ہر معاملے کے اندر بے نیاز ہو چکے، بلکہ اس حد تک کہ اسے معلوم کرنے کا بھی کوشش کبھی نہیں کیا کہ اللہ کا قانون ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کیا ہمارے بارے میں۔ تاجر نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اور میاں بیوی میں سے کسی نے کبھی یہ کوشش نہیں کی ہوگی، اور نہ ہی کرتے ہیں، کہ ہمارے حقوق اور فرائض کیا ہیں، اور اولاد کے حوالے سے، اولاد کے والدین کے حوالے سے کیا ہیں، کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہاں اس وقت جانتے ہیں جب کہیں کسی گھر کے اندر پورا گھر طلاق کی شکل کے اندر تباہ ہو جاتا ہے، بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت مارے مارے پھرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کوئی حل نکل آئے دوبارہ۔ تو جب ہمارا رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم نے نہ اسے سمجھنے کی، نہ جاننے کی کوشش کی ہے، اور نہ اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا قانون اور اس کا نظام ہے کیا، تو کیا ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، اس کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوں، اور جن مسائل کے اندر ہم دو چار ہیں، خواہ وہ مہنگائی کا مسئلہ ہو، خواہ وہ بیماریوں کے مسائل ہوں، خواہ وہ خاندانی جھگڑے ہوں، خواہ وہ ملکی سطح پر لڑائی جھگڑے ہوں، یا دوسری قوموں کے لڑائی جھگڑے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی رہنمائی دی ہے، بحیثیت مسلمان ہم نے یہ سوچا ہو کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اس قانون کے اندر، اس حکم کے اندر ہی ہماری نجات بھی ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل بھی ہے، اور ہماری تمام ضروریات اسی سے پورا بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے خوشخبریاں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے تو اپنی جگہ سچے ہیں، اس لیے
یہ جو حالات اور واقعات جن سے ہم گزرتے ہیں، ان کے اندر بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے بڑا ایک سبق ہوتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی تنبیہات بھیجتے رہتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی مشکل حالات کی شکل میں، کبھی ایک پریشانی، کبھی دوسری پریشانی، اور ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی ہدایت کی طرف، اس کے قانون کی طرف، اس کے حکم کی طرف، رہنمائی کے لیے اس کے در پہ جائیں، جھک جائیں وہاں پر جا کر اور وہاں سے رہنمائی حاصل کریں۔ لعلہم یرجعون۔ تو یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ محض اتفاق نہیں ہیں، یہ بیماریاں، صحت محض اتفاق نہیں ہیں، اچھے برے حالات محض اتفاق نہیں ہوتا، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑی مصلحت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے اور کتنی رحمت کرنے والی ہے کہ وہ قرآن بھی بھیجا، انبیاء بھی بھیجے، پھر حالات کو بھی اس طرح کا بنایا کہ بندہ جو ہے وہ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ایسے حالات بھی پیدا کر دیتا ہے۔ زندگی کے اندر ایسے لمحات آتے ہیں کہ انسان ان مشکل حالات کے اندر اللہ کے در پہ جھکنے کی طرف چلا جاتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس طرح کے حالات اپنے خالق اور مالک سے جوڑ دیتے ہیں، ورنہ انسان تو حالات کیا بلکہ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی دیکھتا تک بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی خالق اور مالک بھی ہے، اور اس کو رہنمائی کی اس سے ضرورت ہے، اس کے قانون کو اور اس کے احکام کو بھی سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کے اندر جو حالات ہیں، اچھے برے حالات ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، نشیب و فراز ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ ہمیں قدم قدم پر سبق سکھاتی ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ اور تعلق قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے کے اندر، خاندانی زندگی میں، کاروبار میں، دکان میں، دفتر میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، قدم قدم پر تم محتاج ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم از خود اپنے مسائل حل کر لو گے، تو یہ تمہاری جہالت ہے اور نادانی ہے۔ جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، اس کے بغیر تم تو اپنے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ والغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز، بے نیاز ذات صرف ایک اللہ تعالیٰ کی، اور ہم سارے کے سارے زندگی کے مادی ضروریات کے اندر بھی، صحت میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور ہدایت کے معاملے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر معاملے کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بھی چاہیے، اور اس چیز کی خواہش ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے کہ اس معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اس نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، بس یہیں سے ہمارے قدم درست سمت کے اندر چلنا شروع کر دیں گے، اور ہمارا سفر درست شروع ہو جائے گا، اور ہم اپنی صحیح منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی نقطہ آغاز ہے جہاں پر انسان کی زندگی کا پورا رخ درست ہو جاتا ہے، اس کی ڈائریکشن درست ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے معاملات کے اندر قرآن کی طرف اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔